نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. میرے عزیزو، آج میری یہ اتنی بڑی سعادت ہے جس کو بیان نہیں کر سکتا. اس دیار علم و فن میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جہاں سے میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، جس مبارک پور نے مجھے زبان عطا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج آپ کے درمیان اجلہ علماء کے سامنے کھڑے ہو کر شرف خطابت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، بات صرف اتنی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. سبحان اللہ. تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. عزیزان گرامی وقار، اہل مبارک پور کو کسی چیز تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی چلنا ضرورت نہیں. اشارات و کنایات بہت خوب جاننے والی یہ قوم ہے. یہ وہ مبارک پور ہے جس نے دنیا سنیت کی تقدیر بدل کر رکھ دی. سبحان اللہ. ہندوستان کے دنیا سنیت میں آج جو علم و عمل کا آبشار نظر آتا ہے وہ مبارک پور کی دین ہے. الجامعۃ الاشرفیہ کا دنیا سنیت پر اس قدر احسان ہے کہ آپ یہاں سے چل کر کے ذرا دنیا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں میں برسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزو، آج مبارک پور کی سرزمین پر تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا انعقاد. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، صرف جلسے سے ہم اس چیز کی بیداری نہیں لا رہے ہیں. کئی دہائیوں سے آپ کی سرزمین سے ناموس رسالت کی حفاظت کا بہت بڑا ذمہ اشرفیہ ادا کر رہا ہے. الجامعۃ الاشرفیہ ناموس رسالت کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذمہ لیے چل رہا ہے. یہاں سے نکلنے والا ہر عالم دین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت ہی تو کر رہا ہے. بے شک. چاہے وہ انگلینڈ کی سرزمین پر ہو کہ امریکہ کی سرزمین پر ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو کہ برطانیہ میں ہو یا ہندوستان کی کسی بھی خطے میں ہو، یہ جامعہ اشرفیہ سے نکلنے والا مصباحی چراغ علم دین لے کر لوگوں کے دلوں کو عشق رسول سے بھر رہا ہے اور ناموس رسالت کی حفاظت سکھا رہا ہے. آج مجھے یہ بات کہنے میں ذرا برابر بھی عار نہیں ہے. میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں میرا استاد ہی نہیں، استاد کا استاد کا استاد بھی بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، یہ ان بزرگوں کی خوشا چینی کی اور ان کے کفش برداری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام کے طور پہ قسمت عطا کی ہے، جو آپ کے سامنے ہے. میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ناموس رسالت کیا چیز ہے، شاید یہ آج کے دور میں سمجھ آ جائے تو میرے عزیزوں، سارے مسائل کا حل ہمارا اسی بات پہ ہے. سارے مسائل کا حل اسی بات پر ہے. ہم بہت سالوں سے تقریر کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے یہی کہتے ہیں یہاں نشہ عام ہے، نشہ پر کچھ بول دیں.
یا بے پردگی ہے، بے پردگی کے متعلق کچھ بتا دیں. جہالت بہت زیادہ ہے، یہاں اس پر بھی بول دیں. یہاں پر بدماشی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے نوجوانوں کی عیاشیاں زیادہ ہیں، اس پر بول دیں. ہزاروں مسائل ہیں ہماری امت کے، کن کن باتوں پر گفتگو کی جائے اور کس کس عنوان پر خطاب کیا جائے. میں نے بہت قریب سے دیکھا، شراب پر بولو، نشہ پر بولو، بے پردگی پر بولو، جہالت کے متعلق بولو. یہ اتنے مسائل ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے. ہر ایک مسئلہ اپنے اندر ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے جو امت کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے. پھر ہم نے وہی بات کرنی شروع کی جو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، اس امت کی ترقی کا راز ایک ہی ہے، اس امت کے تمام مسائل کا حل ایک ہی ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال نے کہا تھا، وہی بات میں آج آپ کو دہرا رہا ہوں. ہماری ترقی کا راز صرف ایک ہی ہے جو اقبال نے 10 سال یورپ کی زمین خاک چھان کر کے واپس آ کر کے اپنی قوم کو بتایا تھا. یورپ تو ترقی کر رہا ہے سائنس پر، یورپ تو ترقی کر رہا ہے میتھمیٹکس پر، یورپ تو ترقی کر رہا ہے فزکس پر، الجبرا پر، نہ جانے کتنے علوم و فنون پر. لیکن میں نے جو 10 سالوں کی زندگی میں دیکھا، ہماری قوم کی عزت اور ان کا ارتقاء، ان کی ترقی کا راز نہ یہ سارے میدانوں میں ہے، نہ ہی یہ سائنس میتھمیٹکس فزیکل الجبرا میں ہے، بلکہ اس امت کا راز صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں، قلم تیرے ہیں. اللہ پورا مجمع جواب پہ آپ رکھیں. میرے عزیزوں، یہی وہ عنصر ہے، یہی وہ راز ہے جس کو لے کر اکابر بنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال درجے سے عشق کرنا حضور کے ساتھ ایک ایسا عنصر ہے، یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو اوج ثریا پر پہنچاتا ہے. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں میرے اپنے بیانوں میں کہ ایک فارمولا سن کر کے چلو مبارک پور والوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. حضور پاک کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. یہ ہم نے دیکھا ہے. کیا بات. قوم میں جو زندہ ہیں آج بھی نام وہ حضور پاک کے نام کی برکت سے زندہ ہے. سبحان اللہ. اقبال نے کہا تھا شاعر مشرق نے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. کیا بات ہے. واہ. ہر چیز دری دنیا باد مصطفیٰ، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. مصطفیٰ کے بعد ہے. واہ واہ. جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت پر اور ان کے عشق پر آگے بڑھ کر چلتے رہے، وہ اتنی بڑی طاقت کے مالک ہو گئے. میں آپ کو کیا بتاؤں، آج دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہے، آج ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے لوگوں سے دنیا جو ڈرتی ہے، وہ اسے لیے نہیں کہ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہمارے جبے ان کو ڈراتے ہیں، بلکہ اس ظالم دنیا کو جو سب سے زیادہ خوف لگتا ہے وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے عشق رسول کی دولت سے ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. انگریز 100 سال پہلے یہ کہہ رہے تھے، انگریز یہ کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، لیکن موت سے نہیں ڈرتا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے؟ لیکن اس کو جو موت سے بے خوف کرتی ہے وہ چیز ہے کیا؟ انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. پوری دنیا کی پاورفل طاقتیں بھی یہ جانتی ہیں کہ روح محمدی، عشق محمدی، یہ دولت ایسی ہے جو انسان کو بے خوف کرتی ہے، اسے آزاد کرتی، ہر ڈر سے آزاد کرتی ہے. اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں پکار کر کہا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. عزیزان گرامی اوقات، آج جو حالات چل رہے ہیں اس اعتبار سے ایک ڈر کا ماحول، خوف کا ماحول، ایک ایسی سراسیمگی ہے
جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں. لوگ آج ہر چوک پر، ہر کٹے پر یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، زہر پھیل گیا ہے، لوگوں کے اندر تعصب بہت بڑھ گیا ہے، اور حالات اتنے خراب ہیں، ہم مائنورٹی میں ہم کیا کر لیں. ایک بات یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. یہ حالات آج ہی خراب نہیں ہوئے ہیں، ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. حالات ہر زمانے میں اسی طرح کے ہوتے رہے، اور اسلام کا یہ حسین پودا اسی طرح لہلہاتا رہا. آج کے حالات بھی نکل پڑیں گے، اسی طرح چلے جائیں گے. چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اس امت کے حوال اگرچہ خستہ نظر آتے ہو، لیکن تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں. تمہیں ڈر کر کے اپنا گھر، اپنا دین اور اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. انتظار کرو وہ رب قدیر جو اندھیروں کے بعد اجالے لاتا ہے، وہ رب قدیر جو رات کے بعد صبح لاتا ہے. ہم پر آئے ہوئے اس گہن کو بھی مولا دور فرمائے گا. اسی بات کو میں کہتا ہوں، آج دنیا شور مچا رہی ہے. جو حالات چل رہے ہیں، میں مختصر سی بات کر کے اشارے میں آگے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، 3-4 دن پہلے کی بات ہے. اس آیت کو پڑھا تو ایک میسج مجھے آیا، کہا مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کے چلانے سے کچھ ہوتا نہیں. قرآن کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آئے. وہ رسول اس دین کو غالب کرے گا، اور یہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. جب ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں میرا دین غالب آئے گا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں حالات ذرا باہر نکل کر کے دیکھو، تمہارے چھیترے اڑ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ دین غالب آئے گا. سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عراق کے میدانوں کو قبرستانوں میں بدل دیا گیا، یمن کی پورے گھر تہس نہس ہیں، غزہ کی اس سرزمین پر چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں. پھر بھی مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میرا دین غالب آئے گا. لوگوں کان کھول کر سن لو، اس سے برے حالات بھی ہو جائیں تب بھی میں کہوں گا میرا دین غالب آئے گا. اس لیے نہیں کہ یہ میرے پیٹ کی بات ہے، بلکہ کائنات کے خالق کی بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے فرمایا اور یہ ہو کر رہے گا، دین غالب آئے گا. ان حالات میں لوگ یہ کہتے ہیں جب ہر طرف سے ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہمارے ہی ٹکڑے ہو رہے ہیں، سارے ظلموں کا نشانہ ہم ہی ہے، پوری دنیا نے ہم کو ٹارگٹ نمبر 1 پر رکھا ہوا ہے. اس دور میں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں میرے عزیزوں؟ آپ کو میں اسی ڈر سے نکالنا چاہتا ہوں، اسی خوف سے نکالنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے ہم نئے انداز کے یہ سارے حالات دیکھنے والی قوم سے تعلق نہیں رکھتے. ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 14 صدیوں سے ہمارے بڑوں نے ہمیں کربلا کی داستانیں سنائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر زمانے میں علماء نے، ہمارے ماں باپ نے کربلا ہمیں سنایا ہے. کربلا صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا، سینہ ٹھوک کر کے، سینہ پیٹ کر کے رونے دھونے کے لیے نہیں سنایا جاتا. کربلا ہر سال اسی لیے سنایا جاتا ہے. اے امت مسلمہ یاد رکھو، اسلام میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی جائے گی. جہاں اہل حق ہوں گے اللہ کی مدد ہوگی. کربلا میں اگرچہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے نوجوانوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے جیت انہی کی تھی، جیت انہی کی تھی. اسی طرح آج میں کہتا ہوں غزہ کو اگر ظالم و جبروتی طاقتیں مل کر کے تہس نہس کر ڈالیں، ان 20 لاکھ مسلمانوں کو مار کر ختم کر کے صحرا بھی بنا دے، تب بھی ہم کہیں گے کہ غزہ کے اہل حق ہی جیت پائے ہوئے ہیں، فتح انہی کی ہے. اس لیے کہ یہ حالات گزر جائیں گے. پھر اے کتوں تھوڑی دیر کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا. اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ.
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मैं बात अब नामों से रिसालत के मुतालिक अर्ज करता हूं। जिसने इस टॉपिक को पकड़ लिया, हुजूर पाक की इज्जत को, और वो अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को समझ लिया, मेरे अजीजों, सिर्फ फिर वो बुलंदियों का ही सफर करता है, फिर वो उरूज की तरफ है, और उसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूंगा। जानते हो, खुलफाए राशिदीन में सबकी अपनी फजीलतें हैं, लेकिन खलीफा दुव्वम फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल का और उनकी अजमत और हैबत का एक अलग अंदाज था। कैसर और किसरा भी थर थर कांपते थे, और वो नंगी पीठ पर पीपल के दरख्त के नीचे सोने वाला गुलाम रसूल, लेकिन पूरी दुनिया ताकत का लोहा मानती थी। वजह क्या है? वो इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चल रहा था। उमर फारूक के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी जानते हो? एक बार आपको जब अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया, आपके आंसू निकल आए। लोगों से कहा है, लोगों सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं। मेरी हैसियत क्या है? मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती, मेरे बाप से मैं रोज मार खाता था। मैं बकरियों को संभाल नहीं पाता, मेरे बाप मुझे रोज मारते थे। खत्ताब का बेटा वो उमर हूं, लेकिन आज इस दौर में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तनहा उमर की निगरानी है। मिस्र भी, फिलिस्तीन भी, इराक भी, शाम भी, यमन भी, अरब का ये हिजाज और नज्द का इलाका पूरा एक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी में चल रहा था, जो इस दौर के तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बात होती है, तन्हा निगरानी चल रही है। लेकिन उस उमर इब्न खत्ताब ने ये नहीं कहा, ये मैंने अपने ताकत के बलबूते तुम पर हुक्मरानी कायम की है, मैं अपने अदल के बलबूते तुम पर इस हुक्मरानी का तख्त बिछाया है। नहीं, लोगों से कहा, क्या है लोगों, ये जो आज मुझे हैसियत मिली है, इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी निस्बत जब हुजूर से मजबूत करें, दुनिया उसकी ताकत का लोहा मानती है। नामों से रिसालत की हिफाजत पर जो आए हैं मैदान में, अल्लाह करीम ने उनके बाजुओं को ताकत बख्शी है, और कुफ्फार और मुशरिकीन के सीनों में उनका रौब डाल देता है। ये तारीख की सच्चाइयां बताती हैं। आपको पता है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अजीम खिलाफत का जमाना, उनके मुतालिक जो लिखा गया आज भी मौजूद है। सैकड़ों मील दूर रहने वाले कुफ्फार मुशरिकीन की फौजें सिर्फ उनके नाम से कांपती थी, डरती थी। यही मुंसुर, यही बस मैं आप कहता हूं कि वो नामों से रिसालत की हिफाजत और इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलो, ये इस जमाने का नहीं, हर जमाने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। लोग आज ये कहते हैं, बाज लोग जो मेरे साथ हर जलसे में इन्वेस्टिगेशन करते भी रहते हैं, हर जगह चलते रहते हैं, कई मरतबा हमारे इलाके में भी आए, और वो बार बार हमसे ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप चाहते क्या हिंदुस्तान में? जहां जा रहे हो ये पूरे मजमे को जमा कर रहे हो और जज्बे में, और इनको जोश दिलाकर खड़ा कर रहे हो, क्या चाहते हो? उनको शायद ऐसा लगता होगा कि हम कोई बहुत बड़ी ऐसी तंजीम बना रहे हैं जो बम बांध करके कहीं उड़ जाए, उन्हें शायद ऐसा लगता हो। इसीलिए बार बार इस चीज की तलाश में सरगर्दा है। मैं खुल करके बयान करता हूं मेरे अजीजों, खुल करके। अभी हम अपने मुंबई में एक मरकज बना रहे थे, तो साहब वहां तक पहुंची बातें, कुछ लोग कहने लगे ये कुछ सुरंग बना रहे हैं जिसमें जिहाद सिखाने वाले हैं। छोटा सा एक नामों से रिसालत के तहफ्फुज़ की खातिर एक मरकज बनाने की बात की, तो ऐसी बातें फैलाए। याद रखो, हम सुरंग में नहीं सिखाते, खुले मैदान में सिखाएंगे। और वो भी कोई ऐसी वैसी तरबियत नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हमारा मिशन क्या है? मियां, मैं तो अपने नौजवानों से कहता हूं, चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक, बारूद तो दूर है, तुम ब्लेड लेकर के भी मत चलो, इसलिए कि प्लास्टिक का ब्लेड भी तुम्हारे हाथ में होगा तो कल फ्रंट पेज पे तुम्हारा नाम आतंकवादियों के साथ।
یہ تو آج کا مزاج ہے. میں جس مشن کی بات کر رہا ہوں وہ بات اتنی ہے. چھوڑو یہ سارے ہتھیار. وہ ہتھیار کیوں نہیں اپناتے جو غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو لے کر کے آئے تھے؟ وہ سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ کی دولت. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کاملہ. میں جانتا ہوں جب اپنا نوجوان اس دولت سے بھرپور اور سرشار ہو جائے تو اس کا چلنا پھرنا دیکھ کر ہی کئی کیڑوں کو موت آ جائے. یوں ہی موت آ جائے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تنہا آپ حضور پاک کے عشق میں چلتے پھرتے ایک شکل تو بن جاؤ. کم سے کم اس کی بنیاد تو رکھو کہ دنیا تمہیں پہچاننے کے لیے تمہارا نام نہ پوچھے. کبھی کنفیوژن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہارے نام سے نہیں پتا چلتا تم کون سے دین کے ہو، تو دنیا پھر تمہارے باپ کا نام پوچھتی ہے. باپ کے نام پر بھی کنفیوژن آ جاتا ہے تو دادا کا نام پوچھتی ہے. پتہ نہیں چل رہا کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے. اس کا نام راجا ہے، باپ کا نام ببلو ہے، دادا کا نام تینو مینو ہے. کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میرے عزیزو، ایسی نوبت کیوں آئے؟ آپ کا نام، آپ کے باپ دادا کا نام پوچھ کر کے دنیا یقین کرے. میں کہتا ہوں حضور پاک کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا سرشار کر لو، کسی گلی سے گزر جائے دنیا دیکھ کر کے کہے مدینے کی گلی کا غلام نظر آتا ہے، تاجدار مدینہ کا غلام نظر آتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اللہ. اور یہ ناموس رسالت کی حفاظت یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. وہ خود اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں ایک تو نہیں کئی آیتیں جب جب کفار نے حضور کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو جواب پہلے رب العالمین کا تھا. ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. رب تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. قرآن میں آیت ہے یہ نبی پاک کی ناموس کی حفاظت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دفاع ہے، ڈیفنس ہے جو خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے. ابو لہب نے کہا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے 3 بیٹے تھے، تیسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو یہ بات پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، بیٹوں سے نسل چلتی ہے. یہ تیسرا بیٹا بھی چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے. رب تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. کھڑے ہوں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں. آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. یہ رب کا فرمان ہے. اپنے نبی کے عزت کے دفاع میں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ڈھونڈ کر کے نکالو ابو لہب کا بچہ کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، نہیں پاؤ گے. لیکن جس وادی میں بھی جاؤ میرے نبی کے خاندان کو ضرور پاؤ گے. سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ نظر آئیں گی. اللہ کریم نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کا کیسا دفاع کیا ہے. وہ ایک مرتبہ آیتیں اترنا رک گئی تھی، جو وہی آتی تھی چند دنوں تک وہی نہیں آئی. مکہ کے کافروں نے یہ کہنا شروع کیا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا. محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. یعنی اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اس کا مذاق کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات گراں گزری. چند ہی دن نہیں گزرے تھے کہ جبرائیل امین پوری سورہ لے کر آئے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ وَمَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزو یہ سب آیتیں میں وہ آپ کے سامنے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں جس میں رب ذوالجلال نے شان رسالت بیان کیا. اپنے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا. جواب ارشاد فرمایا آج اگر ناموس رسالت کی حفاظت یا اس کا دفاع کوئی کرتا ہے تو یہ سنت الہیہ ہے.
یہ اللہ رب العزت کے قانون اور اس کی سنت ہے. آج اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جو اکابرین امت آئے ان کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لوگوں ایک بات یاد رکھو، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت وہ جس سے چاہے لے لے، جس سے چاہے لے لے. یہ ضروری نہیں کہ وہ زمانے کا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا فقیہ اور عالم دین ہو. مولا کریم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت پتھروں سے بھی چاہے لے سکتا ہے، کتوں سے بھی لے سکتا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا بغداد میں، بغداد کو انہوں نے تباہ کر رکھا تھا. ایسا تباہ کیا تھا کہ پورے بغداد کی سڑکیں اور وہاں کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی تھی. دریائے دجلہ کے پانی کو لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے. مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے. اتنے قتل جس کا شمار نہیں ہوتا. ذخیرہ جو مسلمانوں کا تھا بڑی بڑی کتابوں میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ تتاریوں کا جو حاکم تھا اس نے کچھ علماء کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے دربار میں منگوایا جو مسلمان بچے کچے تھے. ان علماء کو بیڑیاں باندھ کر کے زمین پر اوندھا لٹایا گیا. آپ پوچھتے ہیں نا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنیے میرے عزیزوں، حالات تو ایسے ہو گئے تھے بغداد میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں. آج لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. کیا ہوگا کیا ہوگا؟ توجہ، ان علماء کو قید کر کے بیڑیاں باندھ کر کے زنجیروں میں بادشاہ اپنے دربار میں اوندھا لٹایا ہے. اور اتنے ہی پر بس نہیں، ایک زر خرید عیسائی پادری دربار میں لایا گیا ہے. اس کو نذرانہ صرف اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے، حضور کی شان میں گالیاں دے، ان مسلمانوں کے دلوں کو جلائے. ہر زمانے میں دنیا یہ جانتی ہے مسلمان قتل سے اتنا ڈرتا نہیں ہے جتنا رسول پاک کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. اور ہے یہ حقیقت ہے. ہمارے بہت سارے ظلم و ستم ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن نبی پاک کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں ہوتی. اور ظالم نے ایک عیسائی پادری کو دربار میں بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیتے رہو، تم پر پیسے لٹائے جائیں گے. اور وہ گالیاں دینے لگا. کون ہے وہاں پر جو حفاظت کرے میرے نبی کے نام کی عزت؟ کون ہے؟ کون حفاظت کرے گا؟ جو علماء تھے وہ تو زنجیروں پہ قید ہیں. کون ہے؟ اللہ کریم جب چاہے جیسے چاہے حفاظت کرتا ہے. دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے کوٹے پر بندھا رہتا تھا، ایک کھوٹے پر بندھا رہتا تھا. جیسے ہی وہ پادری گالیاں دینے لگا وہیں سے کتا بھونکنے لگا، زور زور سے بھونکنے لگا. درباریوں نے کہا کہ تیرا بیان شاید کتے کو اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کتا بھونک رہا ہے. عیسائی پادری نے کہا وہ تو جانور ہے، میرا بیان کیا سمجھے گا. دوسری بار گالیاں دینے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا. پھر لوگوں نے کہا تیرے بیان پر ہی کتا بھونک رہا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا میرے بیان پر نہیں بھونک سکتا، اسے کیا خبر ہے. تیسری بار جب نبی پاک کی شان میں ہرزہ فرائی شروع کیا اس کتے نے زنجیر توڑ دیا اور اچھل کر کے ایسے دربار میں آیا، اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ کر اسے دم زدن میں چاک کر کے 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. اس کتے کی ہیبت ایسی طاری تھی پورے دربار میں سپاہی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کھڑا رہ گیا اور کتے کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کوئی شیر بطر آیا ہوا ہے. اس کتے کی ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا، جنہوں نے بغداد کو ہمارے خون سے نہلایا تھا، اسی تتاریوں کے دربار میں 1-2 نہیں 10,000 تتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب رب تبارک و تعالی ناموں سے رسالت کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ کتوں کے ذریعے سے بھی کام لیتا ہے. یہ بات یاد رکھو. اور دنیا کو بھی میں یہ بتاتا ہوں ہمیں قید کر دینے سے یا ہمیں پھانسی دے دینے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، آپ کو پتا ہے تاریخ میں
جب مراد آباد میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے۔ ایک ایسے مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا ہے جس کی زبان چلتی تھی تو ہزاروں لوگوں سے سنتے تھے اور پورے لوگوں میں اس کا ایک روپ تھا۔ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا، مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا۔ انگریز 8 دن جشن منائے ہوں گے لیکن انہیں خدائی قانون معلوم نہیں۔ مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ایک عاشق رسول کو اور پروردگار عالم اسی مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے۔ وہ ایسا عاشق رسول پیدا کیا جب وہ جوان ہوا تو صرف قلم سے نہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ پوری تحریک چھیڑ دی، اور آج حالت یہ ہے انگریز ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا کر یہ سمجھتے تھے کہ عشق رسول کا خاتمہ ہو گیا۔ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بریلی کی زبان پر چلی ہے تو ایسے چلی، خطہ خطہ آج بولتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی اوقات، آج ان حالات کو دیکھ کر جو سراسیمگی ہے نوجوانوں میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ سرکار سیدی حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان میرے والد گرامی سے میں نقل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان کہا کرتے تھے، 2 چیزیں اپنی زندگی میں لازم رکھو، کسی ظالم سے ڈرنا مت، کسی مظلوم پر اپنا جبر یا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا، کسی کمزور پر طاقت کا استعمال نہیں اور کسی ظالم سے ڈرنا نہیں۔ یہ 2 چیزیں لے کر کے چلو، تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور میرے نبی کی امت میں ہو، موت تو یوں بھی کسی بستر پر آنی ہی ہے، اور جب موت آنا ہی ہے تو میرے نبی کی سنتوں پر آ جائے، حضور کی محبت میں آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اس جملے کو لے کر چلے، خاص کر آپ کے اس صوبے میں یہاں لوگوں کو بلڈوزر سے ڈرایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ایک چھوٹی مشین سے ڈرنے والی قوم تو نہیں، غیر قانونی چیزوں سے بچ جاؤ۔ بلڈوزر کیا کئی اس سے بڑی مشینیں بھی آئیں، تمہیں ہلانا نہیں چاہیے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ غیر قانونی یا پھر کسی طرح سے اپنے حوث کے لیے مکانوں کو یا دیواروں کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن مضبوط عشق رسول ہو، اس سے بڑی طاقتیں بھی تمہارے سینے سے عشق رسول نہیں چھین سکتی، نہیں چھین سکتی۔ بس اس دولت کو بناؤ، اس دولت کو بناؤ جو چھینی نہیں جا سکتی، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہو۔ بس اس عشق کی آگ میں کرتا ہوں۔ وہ اگر تمہارے پاس ہے تو یہ چھوٹی موٹی مشینیں کیا تمہارا بگاڑیں گی؟ گھر توڑ سکتے ہیں، یا تمہاری جائیدادیں لے سکتے ہیں، یا تمہیں جیلوں کی سلاخوں پر بند کر سکتے ہیں۔ اتنا اگر ہوتا ہے تو آپ کو یہ عادت ڈال لینی چاہیے۔ مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاح، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ اگر قید ہو بھی جائے تو اتنی بات یاد رکھو، ہماری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ناموں سے رسالت کی حفاظت پر جنہوں نے پہرا دیا ہے، ان کی چند مثالیں میں عرض کر رہا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ وہ تنہا جاتے لیکن دنیا کو خوف زدہ کرتے تھے۔ کس بات پر؟ ارے پیوند لگے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، پیروں میں چپل نہیں، ہاتھوں میں ایسی تلواریں جس سے سبزیاں نہیں کٹتی، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی فوج میں ان کا روپ تھا۔ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں حاصل کیا، شکست نہیں ہوئی۔ ان کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو کا تھا، وہ ڈھال 40 کلو، یہ لے کر لڑتے تھے اور جس میدان میں اترتے تھے صفوں کی صفیں درہم برہم۔ کون نہیں جانتا آج دنیا میں خالد بن ولید کا نام، جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ المسلول کہا؟ لیکن جانتے ہو، اتنی مہارت تامہ، جنگی میدان کا ایک ایسا بطل جلیل جو کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا، ایک بھری جنگ کے دوران امامہ گر گیا تھا، کفار
سامنے ہے اور تلواریں سوتے ہوئے ہیں، گردن پر تلوار آ سکتی ہے۔ خالد بن ولید تلواروں کی پرواہ نہیں کر رہے، اس امامہ کو اٹھانے جا رہے ہیں، اپنی پگڑی اٹھانے جا رہے ہیں، اور دونوں کافر وہاں جو آپ کی گردن کے پاس تھے وہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ ایسا سپہ سالار جو ہر جنگ کو فتح کر لیتا ہے، آج اپنی گردن بچانے کی بجائے اپنی پگڑی بچانے چل پڑا۔ یہ تو جنگ کے ہنر نہیں ہوتے، ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا۔ خالد بن ولید بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی پگڑی اٹھا لی اور اپنے سر پر رکھ لیا، اور ان کافروں نے پوچھا ہم تو تمہیں بہت بڑا ماہر سپہ سالار سمجھتے، لیکن تم نے آج ایسی غلطی کی ہے جو ایک چھوٹا سپاہی بھی نہیں کرتا۔ ہم اپنی تلواریں، ننگی تلواریں تمہاری گردن تک لا چکے تھے اور تم اس پگڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ابھی گردن الگ کر دیتے ہم۔ خالد بن ولید نے کہا پھر الگ کیا کیوں نہیں؟ پھر انتظار کیوں کر رہے تھے؟ الگ کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازو کی طاقت سے یہ جیتتا ہے، اپنی قوت کے بل بوتے جنگوں میں فتح حاصل کرتا ہے؟ یہ بات نہیں، میری اس پگڑی کی اہمیت تم نہیں جانتے، اس میں میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، میرا یہ یقین ہے ان منہ مبارکہ کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ میرے عزیز ایک بات یاد رکھو، دنیا میں جس نے بھی ہیبت طاری کی ہے وہ عشق رسول کی دولت سے ہی طاری کیا ہے۔ بے شک وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت، حضور کے اعضائے مبارکہ بال مبارک سے اس قدر والہانہ عقیدت جس کی وجہ سے ان کا یقین تھا کہ مجھے جنگوں میں فتح ملتی ہے اور کفار کے دلوں میں ہیبت طاری ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ میں آپ جھانک کر کے دیکھیں، ایک ایسا خلیفہ بھی گزرا ہے جس کا نام آج بھی لوگ لیتے ہیں، بلکہ یورپ کی سرزمین پر تو اب اس عظیم جرنیل کا دن منایا جانے لگا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی۔ جب بیت المقدس کی بات آئی ہے تو ہر جگہ سے صلاح الدین کا بھی نام آ رہا ہے، نام جڑا ہوا ہے۔ اٹلی اور ڈنمارک میں اب لوگ صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں۔ ہم نہیں، دشمنان اسلام بھی کہتے ہیں ایسا جرنیل ہم نے دیکھا نہیں تاریخ میں، اس لیے کہ 50-50 ہزار لوگ قید ہو کر آتے اگر جنگ میں، تب بھی سب کو آزاد کرتا تھا، معاف کرتا تھا، بڑا دل رکھتا تھا، بہت بڑا دل رکھتا تھا۔ اس صلاح الدین کی بات کر رہا ہوں جس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی رہی۔ صلیبی طاقتوں نے لکھا ہے ایک میدان ایسا بھی ہم نے دیکھا، مسلمان تاریخ نگاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انگریز تاریخ نگار لکھتا ہے ایک میدان ایسا بھی آیا جب 4 لاکھ صلیبی تھے لیکن مقابلے میں صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کی فوج، پھر بھی ڈٹا رہ گیا اور ڈٹا ہی نہیں رہا بلکہ 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ واہ واہ، وہ طاقت کا لوہا دنیا مانگتی تھی، اس صلاح الدین کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ دولت کہاں سے تھی صلاح الدین کے پاس جو خالد بن ولید کو ملی، جو عمر بن خطاب کو ملی رضی اللہ عنہما، وہی صلاح الدین ایوبی کے پاس بھی تھی۔ برنس نام کا ایک ایسا عیسائی سپہ سالار تھا جس نے ملک شام میں کچھ مسلمانوں کو گرفتار کیا جو حج پہ جا رہے تھے، عورتوں کو ذلیل کیا، ان کو کوڑے مارے، ان کا مال لوٹ لیا۔ سنو، جب وہ مسلمان وہاں پر کسی کے آسرے پر نہیں تھے، کسی کے سہارے پر نہیں تھے، وہ برنس انہیں کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے تمہارا محمد؟ نعوذ باللہ، حضور کا نام لے کر کے تانا دیتا تھا، تم بات بات پر محمد عربی کی بات کرتے ہو، بلاؤ محمد کو، آج میں تم کو قید کیا ہوں، آج میں مار رہا ہوں، کوئی تم کو بچا نہیں رہا ہے۔ ایسے جب حالات آ جائیں تو میرے عزیزو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے رسول کی مدد نہیں آتی، آتی ہے، امتحانوں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ وقت گزر گیا اور ان گرفتار مسلمانوں میں سے کوئی ایک آ کر صلاح الدین کے پاس یہ بات عرض کیا۔ برنس نام کا ایک ایسا جرنیل ہے عیسائیوں کا،
جس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کیا اور کوڑے مارتا تھا، مال لوٹتا تھا اور کہتا تھا بلا محمد کو کہاں ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب صلاح الدین بہت بیمار تھے، بستر پر لگ چکے تھے، بیمار تھے. صلاح الدین کو جیسی بھی یہ بات پتا چلی، گرج کر کہنے لگے میں اپنی پوری طاقت و قوت جمع کروں گا اور اس کے بعد اس برنس کے پیچھا کروں گا. 2-2.5 سال گزر گئے، 2.5 سال گزر گئے، بیمار بھی تھے اور اسی بیماری میں اپنے لشکر بھیجتے رہے. وہ وقت آ ہی گیا، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن بکرے عید تو آئے گی. اس برنس کو صلاح الدین کی فوج نے گرفتار کیا اور وہ گرفتار ہو کر جب قیدی بن کر صلاح الدین کے پاس لایا گیا، صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی. اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے اور پوچھا کیا کہتا ہے بتا برنس. برنس کہا میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، تم ہزاروں قیدیوں کو یوں ہی آزاد کرتے ہو. جب جب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں ان کو تم فدیہ لے کر یا چھوٹی سی بات پر آزاد کرتے ہو. آج بھی میں وہی امید رکھتا ہوں صلاح الدین مجھے آزاد کرے گا. صلاح الدین ایوبی نے کہا ہرگز نہیں، تیرا خیال باطل ہے، تیرا گمان غلط ہے. صلاح الدین آزاد تو ضرور کرتا ہے لیکن اس کو نہیں جو نام مصطفیٰ پر انگلی اٹھاتا ہے، جو میرے نبی کو للکارتا ہے. آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں کو گرفتار کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو کہاں ہے، کہ دیکھ محمد عربی نے تلوار دے کر مجھے بھیجا ہے تیری گردن لینے کے. واہ واہ کون ہے جو تجھے بچائے گا؟ یا رسول اللہ. واہ میرے عزیزوں، صلاح الدین ایوبی نے تاریخ کی سچائیوں میں یہ واقعہ ایسا رقم کیا کہ آج ہم کو یہ سمجھ کر کے چلنا چاہیے ہمارے ہر مسئلے میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، حضور کی عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. کیا بات، یہ نہیں ہوگا. اور دنیا آج یہی سمجھتی ہے. ان کے لیے میں ایک بات کہوں گا، صلاح الدین ایوبی نے جس برنس کو اس روئے زمین سے نکال کر کے زمین کو پاک کیا تھا، وہ حالات آئیں گے میرے عزیز. پھر اللہ کریم کسی محافظ بیت المقدس کو بھیجے گا. میرے نبی کا فرمان ہے لا تزال عصابة من امتی يقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق الى ان تقوم الساعة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے ارد گرد ہمیشہ لڑتی رہے گی حق کے لیے، اور کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا. قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور وہ اہل حق رہیں گے ہر زمانے میں. آج یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے کتے اب گلیوں میں آ گئے بھونکنے کے لیے، حالات دیکھ دیکھ کر. اور جس بھی میڈیا دجالی میڈیا کو کھولو شروع ہو گیا ان حالات کو بیان کر کر کے. دیکھو یہاں پر ان کو کیسے مارا جا رہا ہے، کیسے کاٹا جا رہا ہے، کیسے ان کے چیتڑے اڑائے جا رہے ہیں. شرم کرو ظالموں، 6 مہینے کے بچوں کو بھی آتنکوادی کہتے ہو. ہزاروں بچوں کا خون ہو گیا. پھر بھی یہ دگلی دنیا ایسی ہے جو رشیا کو آتنکواد نہیں کہہ سکتی، جس نے یوکرین کو راکھ میں بدل کر رکھ دیا ہے. وہاں کوئی نہیں کہتا اس لیے کہ ان کا دادا ہے. اور یہاں پر چھوٹی سی ایک جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ وقت آئے گا میرے عزیزوں. یہ حالات جو آج پیدا ہو رہے ہیں، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. رب فرماتا ہے لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں یہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے اور ان کو ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پچھلوں کو آزمایا گیا تھا. تو ان کو سخت تکلیفیں آئیں. پچھلے دور کے ان جیالوں کو آزمایا گیا، سخت تکلیفیں آئیں، ان کو ہلا دیا گیا تھا. وہ زلزلو، یہاں تک کہ رسول نے بھی
اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مولا فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ حالات آ جانے کے بعد بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے، لیکن تمہارے دلوں میں نروس پن نہ آئے، ڈر اور نا امیدی نہ آئے۔ وہ اللہ جو ابابیلوں کو بھیجا، وہ رب ذوالجلال جو بدر میں اپنے نبی کے چاہنے والوں کو 5000 فرشتوں سے مدد کیا، وہ رب ذوالجلال جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا، وہ رب ذوالجلال جس نے تکتی ہوئی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت نکالا، وہ رب ذوالجلال جو تیز و ترار چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی حفاظت کی، وہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ حی و قیوم ہے، اس کی ذات پر توکل رکھو، یقین رکھو، مدد آئے گی۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، واہ۔ میرے عزیزوں، ناموں سے رسالت کی حفاظت کرنا ہو تو ڈر اور خوف سینے سے نکال دو۔ موت تو کسی جگہ آنی ہے، عشق گر جرم ہو تو پھانسی کی سزا دی جائے۔ عاشق رسول کہتا ہے عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، ڈرے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ کیا بات، کیا بات، ہماری تمنائیں یہی ہے، حضور سے محبت کرنا اگر جرم ہے تو یہ جرم بار بار کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، ناموس رسالت کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ زبان سے، ان نعروں سے، ان مجموعوں سے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر دنیا تمہیں رسول اللہ کا غلام کہہ کر پکارے تو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آپ کو برا لگے گا؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اگر ہمارا انٹروڈکشن اس بات سے ہو جائے یہ تو زندگی کی معراج ہے۔ واہ واہ واہ، سگے طیبہ سب کہہ کہ پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والی۔ سبحان اللہ، بے دم وارثی تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے، بس میری اتنی پہچان بنا، میری اتنی پہچان بنا۔ آج اس مجدد اعظم کا ذکر جو ہر مجمع میں ہوتا ہے، جس کو اللہ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت تامہ دی تھی، وہ بریلی کا امام جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، فتاوی رضویہ اور کنز الایمان جیسے ایسے ذخیرے دیے ہیں سنیت کو، جس کے علم کا کوہ ہمالیہ اتنا اونچا کہ دیکھتے ہوئے لوگوں کی ٹوپیاں گر جائیں، لیکن اس بریلی کے امام نے جب اپنا انٹروڈکشن کرایا تھا، اپنا تعارف کرایا تھا، تو یہ نہیں کہا تھا میں نقی علی خان کا بیٹا ہوں، میں رضا علی خان کا بیٹا ہوں، میں بریلی کا بڑا زمیندار ہوں، میں بڑا عالم و فقیہ ہوں، میں بہت بڑا مفکر اسلام ہوں۔ نہیں، اپنا تعارف کرایا تو یوں کرایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ آپ سے میں یہی بات تو پوچھ رہا ہوں، اتنی بڑی عبقری شخصیتیں نبی پاک کی غلامی پر فخر کرتی ہیں۔ اے نوجوانوں، کیا تمہیں کوئی آپتی ہے، کوئی اعتراض ہے اگر دنیا تمہیں نبی کا غلام کہے؟ نہیں اعتراض ہے تو پورے کے پورے غلام بنتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں بنتے؟ تمہیں داڑیاں رکھنے میں شرم آتی ہے اور پھر کہتے ہو غلام کہے تو برا نہیں لگتا؟ تمہیں ٹوپیوں سے شرم آتی ہے، بار بار ان داڑیوں کو نکال کر پھینکتے ہو سیکولر بننے کی چکر میں، کامن آدمی بننے کے چکر میں، کہ دنیا کبھی ہم کو ملا مولوی نہ کہے اور آتنکوادی نہ کہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، چند دنوں پہلے ایک آٹو ڈرائیور ہمارے پاس آئے، انہوں نے پوچھا تھا حضرت اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ اس زمانے میں بھی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، کچھ مصلحت کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا اس زمانے میں یہ واجب اور بڑھ گیا ہے، یہ واجب بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ جسے تلوار نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے۔
لیکن ہم چھپانے کے لیے نہیں رکھتے. میں نے ان سے کہا صاحب آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اس دنیا میں جی رہے ہو جہاں لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو بالیاں پہننے میں، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی مردوں کو، اور تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ کیوں غلامی پر اعتراض ہے تمہیں؟ جب نہیں ہے تو کھل کر میدان میں آؤ اور دنیا کو بتاؤ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور تو کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر کے غلامی کرو، چھپا چھپا کر یہ نہیں. آپ سے پوچھتا ہوں تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے؟ جب تمہارا یقین ہے خدا بھی سچا، رسول بھی سچا، دین بھی سچا، کتاب بھی سچی، جس کا سب سچا، اسے اس طرح ڈر کر جینا زیب نہیں دیتا. سر اٹھا کر جیو اور دنیا کو بتاؤ میرا تعلق کسی مجرم قوم سے نہیں، میرا تعلق اس حبیب. ہماری حویلی میں دیکھو کوئی گھر گر جائے تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کے لیے وہی گھر استعمال کرتے، دیواریں گر جائیں تو وہ راستہ بن جاتی ہے. ہم نے اپنی اتحاد کو اور اپنے اخلاق کو اپنے ہاتھوں توڑ دیا. آج دنیا ہمارے ساتھ فٹ بال کھیل رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. جس دن تم مضبوط ہو جاتے تو اس اقبال کے شعر کو یاد کرو، بہت سچی بات کہی تھی شاعر مشرق نے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. ہماری عزتوں میں کمی آئی ہے تو اس ڈور کے ٹوٹنے سے یا کمزور ہونے سے جو ڈور ہماری مدینے تک چلی جاتی تھی. آؤ اے نوجوانوں، بے خوف ہو کر میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو عام کرو. ناموس رسالت کی حفاظت زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. حضور نے فرمایا ایسا زمانہ جب آ جائے کہ امت میں فساد ہو یا برا زمانہ آ جائے، اس وقت جب رسول اللہ کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا، تم میں سے کوئی ایک جیالا مرد اٹھے اور حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے نوجوانوں تمہارے کندھوں پر ہے، صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء پر نہیں. تم کیا سمجھتے ہو مائک سے بول کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی جائے گی؟ نہیں. تم ہر جگہ ہر گلی میں جب بھی نکلتے ہو نعرے لگاتے ہو اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. اتنے نعرے لگتے ہیں تمہاری زبانوں سے، لیکن دل سے پوچھو اس اسلام زندہ باد کے نعرے کو تم کتنا سویکار کرتے ہو اپنے گھر میں؟ تم اپنی بیویوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ تم اپنی بیٹیوں پر، اپنے بیٹوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ ذرا شادیوں میں جا کر ماحول دیکھو، وہاں اسلام زندہ باد کہاں چلا گیا؟ وہاں وہ آوارگی، وہ بے پردگی. عزیزان گرامی، وہ قول و عمل میں ایک ہو جاؤ. اگر اسلام سے محبت کرتے ہو تو اپنے گھروں سے محبت کرو، ماحول لے آؤ. دنیا آج تمہارے ساتھ جو کھیل رہی اس کی وجہ یہ ہے تم نے اپنے کلچر، اپنے اخلاق کو نکال کر پھینک دیا اپنے گھروں سے. صبح اٹھ کر کے گانے لگانا، اپنے گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی اسکرین لگا کر بچوں کی تربیت ٹی وی سیریل اور فلموں سے کرنا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آج بچوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں تاش کے پتے آ گئے. آج ہمارے اور نوجوان بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو رات بھر گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر انٹرنیٹ چلاتا ہے اور گیم کھیلتے کھیلتے صبح کر دیتا ہے. یہ وہ نوجوانوں کے ہاتھ ہیں جن کے ہاتھوں میں تقدیر تھی، ایک ایسی تقدیر تھی کہ یہ مکہ سے نکلتے نکلے تھے تو پوری دنیا میں چھا گئے تھے، پوری دنیا میں چھا گئے تھے. کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی. میں تمہیں یاد دلاتا ہوں ہمارے اسلاف کون تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے پرکھوں کی تاریخ کیا تھی. ہمارے پرکھوں کی تاریخ تو یہ تھی چل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. توپ کیا چیز ہے، تیغ کیا چیز ہے، ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. ہمارے اسلاف وہ تھے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم.
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا دیا زانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تختے میں صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی نے کر وقت نماز قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حیات. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نبا. یہ ہمارے اخلاق کی تاریخ تھی جو تم بھلا بیٹھے ہو. آج ناموس رسالت کی حفاظت کی بات بار بار تمہیں یاد اس لیے دلائی جا رہی ہے تقریروں سے کم اپنے عمل سے زیادہ ہو سکتا ہے. ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اے نوجوانوں تم کمیٹیاں بناؤ. میں نے بہت سارے کھچڑے کمیٹیاں دیکھی. نیاز کمیٹیاں ہیں, چادر کمیٹیاں ہیں, گاگر کمیٹیاں ہیں, عرس کمیٹیاں ہیں. اخلاق رسول کمیٹی کیوں نہیں جو ہر نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کرے دنیا پھونکتی ہے تو پھونکے اس زمانے میں بھی میں میرے نبی کا وفادار ہوں اور ان کی سنتوں کو لے کر چلوں گا. یاد رکھو نوجوانوں, جب تمہیں کوئی کہتا ہے تو تم یہ کہتے ہو ابھی تو جوانی ہے مولانا, عیش کرنے دو, ابھی ہم جوان ہوئے ہیں, تھوڑا سا انٹرٹین کرنے دو, ہماری لائف کو انجوائے کرنے دو. یاد رکھو جوانوں, تم کفار و مشرکین کی اقتدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے, تم ان کے مخلص بنا کر نہیں بھیجے گئے. تم ان کی زندگیوں پر اپنی زندگیوں کو نہ ناپو. اگر کوئی ننگا گھومتا ہے تو تمہیں اس پر فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر کوئی عیاشی کے اڈے پر بیٹھا ہے تم اسے نہ دیکھو. تم کون ہو؟ خیر امت ہو. تم کون ہو؟ نبی پاک کی امانت ہو. تمہارا مسلک, تمہارا مذہب, تمہارا مشرب کیا ہونا چاہیے کہ تاج الشریعہ بدل طریقہ نے ہمیں سکھایا تھا. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نبی کے لیے. واہ یہ ہو جائے ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے, دھڑکنے نبی کے لیے ہو. آپ کو پتا ہے میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ صرف اتنی تھی کہ حضور کے عشق میں وہ دولت ہے. ہم نے عاشقوں کو پوری دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ ان کے خوف اور ان کے غوف سے دنیا کانپتی رہی ہے. ماضی قریب کی بات آپ نے سنا ہوگا, ترکی کے سلطان عبد الحمید ثانی کا نام. ایسا خلیفہ اسلام, ایسا سلطان جس سے یورپ کانپتا تھا. پورے عبد الحمید کی زندگی میں ایک ٹکڑا بیت المقدس کے ارد گرد مانگنے کے لیے یہودیوں کی ناک رگڑ گئی. اس خلیفہ اسلام نے 1 انچ زمین بھی ان کو نہیں دی تھی. آپ کو پتا ہے اس کی زندگی میں کتنے منصوبے بنائے گئے تھے انہیں قتل کرنے کے, ان کو ختم کرنے کے. خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے مشرق و مغرب ایک ہو گئے. لیکن جانتے ہو وہ رعب و دبدبہ ایسا تھا عبد الحمید کا, ایسا تھا. فرانس نے ایک مرتبہ حضور کی گستاخی پر مبنی فلم ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا, ایک فلم بنانا تھا. جیسے ہی سلطان عبد الحمید کو یہ خبر ملی پیغام سے اتنا بھیجا کہ اے فرانس کے لوگوں باز آ جاؤ, نبی پاک سے ہمارا ایسا روح کا رشتہ ہے, ایسا ایمان کا رشتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. اگر تم اس فلم کے ریلیز کرنے سے باز نہیں آؤ گے. خلیفہ اسلام عبد الحمید ثانی نے کہا تھا پوری دنیا کو لا کر میں تمہارے سر پر پھوڑ دوں گا. اور ایسا خوف تھا, ایسا ڈر تھا. فرانس نے اس وقت جو اپنا منصوبہ بند کیا تو آج تک وہ فلم نہیں ریلیز کر سکا. یہ 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کی یہ یورپی طاقتیں خوف کھاتی تھی, تھراتی تھی عبد الحمید سے. کس وجہ سے؟ عبد الحمید کی فوج بہت بڑی تھی, عبد الحمید کا ذہن بہت بڑا تھا. نہیں, عبد الحمید کا عشق رسول کمال کا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. عشق رسول کمال کا تھا. مدینہ طیبہ سے جب انہوں نے ٹرین چالو کی تھی استنبول تک کے لیے, جب انجن کو چلایا تو انجن آواز کرنے لگا. عبد الحمید نے کوڑا مارا, شہر رسول میں اتنی بلند آواز. عبد الحمید کو وہ بھی پسند نہیں تھا. وہ نبی پاک کے شہر کی حرمت اور عزت رکھنے والا. میں نے جتنی مثالیں دی ہیں یاد رکھو, عمر ابن خطاب کی, خالد ابن ولید کی, صلاح الدین ایوبی کی اور خلیفہ عبد الحمید کی. یہ وہ مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جو سب کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو عشق رسول کی دولت تھی, جس سے انہوں نے پوری دنیا کو زیر کر دیا تھا اور سب کے سامنے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا. اس عبد الحمید کے بارے میں جانتے ہو
جس نے عشق رسول میں ایسا بھرا ہوا سینہ اپنے پاس رکھا تھا، اس کے زمانے کا ایک غریب آدمی ہے، تاریخ میں بتایا گیا ہے مفلس تھا، قاضی نے اس کو جیل سنا دیا تھا، اس لیے کہ کئی لوگوں سے وہ قرضہ لیا تھا اور قرضہ نہیں دے پاتا تھا۔ قرض خواہوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا، یہ غریب آدمی ہم سب سے قرضہ لیتا ہے، واپس نہیں کرتا ہے۔ قاضی نے 3 دن کا ٹائم دیا، قرضے واپس کر دے نہیں تو جیل میں ڈال دوں گا۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا، ایک بزرگ ملے، کہا تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں رو رو کر کے بیان کر، کچھ نہ کچھ مدد آئے گی، کچھ نہ کچھ مدد آئے گی۔ رات کو گیا وہ روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کرتا ہوا سو گیا۔ میرے عزیزوں، بات سچی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے تو مدینے کا تاجدار آتا ہے۔ وہاب میں میرے آقا تشریف لائے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس غریب نے کہا آقا آپ کو حال معلوم ہے، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ٹوٹ گیا ہوں، قرضہ لے لے کر کے گھر چلا رہا تھا، اب تو مجھے قاضی کی دھمکی آ گئی، 3 دن کے اندر ادا نہیں کیا تو جیل چلا جاؤں گا۔ اس غریب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بیان کیا کہ جا کل اٹھنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں چلا جا، جو سلطان ہے اس کے دربار میں جا کر اس سے کہہ کہ تجھے جتنی ضرورت ہے وہ لے لے۔ اس غریب نے کہا سلطان تک ہماری پہنچ کہاں ہے، کیسے جاؤں گا، اور اگر جا کر کہہ بھی دوں کہ آپ نے بھیجا ہے وہ کیسے یقین کرے گا؟ اللہ اکبر، تاجدار کائنات نے فرمایا اس سے صرف اتنا کہنا، روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتا، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا، وہ ایسا عاشق ہے میرا، لیکن کل کی رات تھک کر سو گیا تھا، مجھ پر درود نہیں پڑھ سکا، یہ بات جا کر اس سے کہہ دیں۔ صبح وہ غریب اٹھا اور جا کر کے سلطان اسلام کے پاس کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا۔ سلطان اسلام نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا؟ کہا یہ بتا کر کے بھیجا ہے آپ روزانہ رات حضور پر 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل کی رات تھک کر سونے پڑھنا بھول گئے۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہا یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں معلوم، یہ راز تھا، اور اگر تجھے معلوم ہے تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی بشارت آئی ہے، آج تو میرے وارے نیارے ہیں، خزانے سب کھلے ہیں، جتنا مال چاہے لے جا، اس لیے کہ یقین وہ آ گیا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، وہ نبی جو سنتے ہیں، سن کر کے فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اس غریب نے جتنی ضرورت تھی وہ مال لے لیا، اور عدالت میں آ کر کے قاضی سے کہا قاضی صاحب ان قرضوں کو بلا لیجئے، میں اپنا قرضہ ادا کرتا ہوں، مجھے سلطان کی طرف سے یہ انعام ملا ہے۔ قاضی نے کیا کہا تو بیٹھ جا، تیرا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں، میں ادا کرتا ہوں۔ اس غریب نے کہا کل تو آپ دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنی جیب سے ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ قاضی نے کہا کل میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر گھر گیا تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، میرے آقا نے تیری طرف دکھا کر کے مجھے کہا اے قاضی دنیا تیرے پاس بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں تجھے محل عطا کرے گا، لہذا تو اپنی جیب سے نہیں میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جتنے قرض خواہ بیٹھے تھے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، کھڑے ہو گئے، کہا قاضی صاحب نہ آپ ادا کریں گے نہ وہ ادا کرے گا، اور بھی قرضہ چاہے تو ہم اور دیں گے، اس لیے کہ اس کی حیثیت حضور کی بارگاہ میں اتنی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ قرضدار جو تھا اس دربار سے اٹھتا ہے، نہ اسے 1 روپیہ دینا پڑا، نہ کسی کو منانا پڑا، بلکہ پلس اس کو سلطان کی طرف سے خزانہ بھی ملا۔ وہاں دربار سے نکلا اور جھومتا ہوا کہنے لگا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، میرے غریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ اس واقعے کو میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ سلطان کون تھا جس کا 1000 بار کا درود روزانہ کا معمول تھا؟ وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی تھا، جس کا روب و ایسا تھا کہ آج کے دور کے 50 ملکوں پر وہ تنہا حکومت کرتا تھا۔ آج 50 کنٹریوں میں بٹ گیا یورپ، ان میں تنہا حکومت تھی عبدالحمید کی۔ میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طاقت و قوت اسی عشق مصطفیٰ کا نام ہے، اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ آج بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں،
ارے تیل کی جائیدادیں اتنی ہیں، یہ سعودی، یہ امارات، یہ بحرین، یہ قطر، یہ وہ امیر عرب کے دیش ہیں جو تیل پی پی کر کے مر جائیں گے، ایک لقمہ فلسطینیوں کو کھلا نہ پائیں گے، اور نہ ہی ان سے کوئی دنیا خوف زدہ ہے، دنیا ان سے ڈرتی بھی نہیں۔ کیوں؟ ایسے پٹھو ہیں کہ ان کی زبانوں میں ہماری زبان رکھی گئی ہے، دنیا جان، یورپ کو، امریکہ کو معلوم، لیکن ان بڑے طاقتور دیشوں سے نہیں ڈرنے والا یورپ، ہم نے ابھی 4-5 سال پہلے دیکھا ہے، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے خطاب کرنے والے ایک خادم حسین سے یورپ ڈرتا تھا، ڈرتا تھا، اور بار بار یہ کہتا تھا کہ ان کی تقریروں کو بند کرو۔ ہم سوچتے ہیں جس کے پیر میں تکلیف ہو کھڑا نہیں ہو سکتا، ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پتہ یہ چلا طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، فوج کا نام نہیں، بادشاہی تاج کا نام نہیں، طاقت و قوت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے پر آیا ہوں۔ ساری دنیا کے ان ناموں سے رسالت کے محافظین جو جیا لیتے ان کی بارگاہ میں نے خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے میرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کی ہے، وہ خواہ سیدنا عمر بن خطاب ہو، سیدنا خالد بن ولید ہو، سیدنا صلاح الدین ایوبی ہو، یا سلطان عبد الحمید ثانی ہو، یا ان جرنیلوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی تھی، لیکن ان سب کے پاس ایک ہی طاقت تھی، وہ عشق رسول کی تھی۔ آپ کو میں اب اس جیالے مرد کلندر کے دربار میں لے جاتا ہوں جس کی طاقت کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے، اور ہر علاقے میں جس کا روب چھایا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ وہ بریلی کا تاجدار ہے، اور امام اہل سنت ہے۔ اس لیے کہ دنیا آج ان کے نام لیواؤں سے ڈر رہی ہے، یہ بریلوی ہے تو ڈر لگ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ آتنکوادی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اس لیے کہ عشق رسول میں جب نکلتا ہے تو کایا پلٹ دیتا ہے، زیر کو زبر کر دیتا ہے، زبر کو زیر کر سکتا ہے۔ اس عاشق رسول کے پیروکاروں سے آج دنیا لرز رہی ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا جینا مرنا بنا لیا تھا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ آپ کو پتا ہے آج ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت کے نعرے لگتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ پرہیز قبیلے کا بہت بڑا پٹھان تھا یا بہت بڑا زمیندار تھا، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت اور عشق محبت کے نعرے نہیں لگتے، بلکہ نعرے صرف اس لیے لگتے ہیں اس امام اہل سنت نے زندگی بھر ہمارے دلوں کو جو عشق رسول پلایا ہے، بھرا ہے۔ جب مقام اس طرح کا آیا کہ کتے حضور کی شان میں بھونک رہے تھے، اپنے جیسا کہہ رہے تھے، پیٹ پیچھے کا علم نہیں، پاگلوں بچوں کے علم کے برابر کہتے رہے، تب بریلی کا امام ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے بڑھ چل کر کے کہا تھا، کتے کیا کہتے ہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہم تو نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے مری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن خدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، ناموس رسالت کی حفاظت یہ بریلویوں کے خون میں داخل ہے۔ آج پورے بر صغیر کے خطوں میں دیکھو، نبی پاک کی شان میں گستاخیوں کے خلاف اگر کوئی جماعت میدان میں نظر آتی ہے تو عاشقان امام احمد رضا کی جماعت، تو کسی بھی ملک میں دیکھ لینا، یہ ہمارے خون میں ہمارے شریر میں داخل ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس دولت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اس امام نے ہمیں بہت سمجھایا تھا، اے نوجوانوں، جس دنیا میں تم جی رہے ہو یہاں حالات ایسے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرائیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی۔ یاد رکھنا، سونا مت، بیدار رہو۔ جن چوروں کے بیچ تم زندگی گزارو، یہاں تو یہ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے، تمہیں پتہ نہ چل سکے۔ آنکھ سے کاجل کون چراتا ہے؟ ایک تھانے دار صاحب سے ہم نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کے پولیس اسٹیشن میں کبھی ایسا کیس آیا ہے کسی نے کاجل چرایا؟ وہ ہنسنے لگے، کہا یہ کیا بات؟
ہماری ان سے چلتی رہتی ہے. میں نے کہا ہمارے امام عشق و محبت میں کہا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں ایسے چور. کون چراتا ہے میرے عزیزوں؟ اس عاشق کے رسول کی زبان سنو. کاجل کا مطلب وہ ڈبی والا کاجل نہیں. تمہاری آنکھوں میں حقیقت میں جو کاجل ہے وہ عشق رسول کا ہے, حضور کی محبت کا کاجل. یہ چرا لیا جائے گا تو پھر تم کچھ نہیں رہو گے, زندہ لاشیں ہیں. اس لیے اپنی دھڑکنیں ایسی بنا دو. آج کے بعد مبارک پور والوں, آپ آئیڈیل ہے پورے ہندوستان کے لیے, آپ نمونہ ہیں ہندوستان کے لیے. کل کو کوئی تمہارے کردار پر انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے پوری دنیا کو علم پلانے والا اشرفیہ جہاں ہے وہاں کے لوگ بد کردار ہیں یا بد اخلاق ہیں. چراغ کے تلے اندھیرا کیسا ہے. لہذا میں آپ سے کہتا ہوں تمہاری ذمہ داری دگنی ہے, ڈبل ہو جاتی ہے. اخلاق رسول کی حفاظت, ناموس رسالت کی حفاظت مبارک پور والوں کی دوہری ذمہ داری ہے. آپ آگے بڑھو اور آج سے ماحول تبدیل کرو. کسی بھی گلی سے گزرے یہاں سے گانے کی دھن پر صبح نہ ہو رہی ہو, رات کو باجے گاجے ان تمام چیزوں سے راتیں نہ ہو رہی ہو, بلکہ مبارک پور کی گلیوں سے گزرے تو یہ پیغام ہونا چاہیے. بچہ بچہ کہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جب یہ مزاج بن جائے گا اے نوجوانوں ہر طاقت تمہارے سامنے ہیچ نظر آئے, ہر بڑی قوت تمہارے سامنے ہیچ ہوگی. بس اس چیز کو اپنا معیار بنا لو. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اپنا مسلک اتنا بنا لو انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مجھے پتا ہے ہم بد کردار ہو گئے, اخلاق میں ڈھیلے ہو گئے, گنہگار ہو گئے, لیکن آج بھی ہندوستان کی سرزمین کے کئی علاقے میں دورے کر کے آ گیا. 6 مہینے میں تقریباً 150 جلسوں سے خطاب کیا ہوگا. ہر جگہ نوجوانوں کو دیکھا جذبات میں میرے نبی کو ویسے ہی پکار رہے ہیں. پتہ یہ چلا سارے مسلمانوں کا, یہ ہمارے سنیوں کا عشق رسول میں ڈی این اے ایک ہی ہے. کیا بات ہے, چاہے مشرق کا ہو, مغرب کا ہو, شمال کا ہو, جنوب کا ہو. کیا بات ہے. آپ جاؤ بنگال کی کھاڑیوں میں, گجرات کی زمین میں, تمل ناڈو کیرلا کی سرزمین پر یا کشمیر میں, مبارک پور سے جو آواز آ رہی ہے لبیک یا رسول اللہ ہر زبان پر ہے. آج ہر زبان پر ہے. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے, اس بات کی علامت ہے کہ عشق رسول ابھی مرا نہیں ہے, کیا بات. سینوں میں ہے. عمل سے کوڑے ہو گئے, عمل سے دور ہو گئے. حضور کے لیے آج بھی جان دینے کے جذبات رکھتے ہیں, ہے یا نہیں آپ؟ حضور کے نام پر اور ان کی عزت پر بات آئے تو اپنی گردنوں کا نذرانہ لے کر حاضر ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے نبی کے لیے جیتا ہوں اور ان کے لیے قربانی دیتا ہوں. ایک سوال کرتا ہوں, گفتگو سمیٹ رہا ہوں, حضور کے نام پر اپنی گردنیں قربان کرنے تیار ہے؟ ہاتھ بھی اٹھاؤ, زبان سے بھی بولو. جان اور گردن بہت بڑی چیز ہے. نبی کے نام پر جب تم گردن دے سکتے ہو, ان کے نام پر کچھ گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ کیا بات ہے. کچھ برائیوں کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے ان کے نام پر؟ گردن بہت بڑی چیز ہے. جان دے سکتے ہو, چند لت جو پڑی ہوئی ہیں, عادتیں جو پڑی ہیں, ان کو کیوں نہیں ٹھکراتے؟ آج سے آج کرو, میرے کانوں میں گانے کی دھن نہیں بجے گی, سنوں گا تو عشق رسول کے نغمے سنوں گا. آج یہ تمنا کر کے ہم جاتے میرے عزیزوں, ہمارا خلاصہ کلام یہی ہے کہ کبھی آپ نے جوانی گزر گئی, بہتوں کے بڑھاپے آ گئے, کیا یہ طرف آئی ہے اب تک کہ دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا, حسینائیں بہت دیکھ لی, حسن بھی دیکھ لیا, رنگ بھی دیکھ لیا, ان آنکھوں کو کبھی آپ نے یہ تمنا کی کہ مولا ایک بار تیرے حبیب کے چہرے کا جلوہ بھی دیکھ لوں؟ میں سمجھتا ہوں جس دن تمہارے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے, تم خود ہی ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے, حفاظت کے لیے. نہ تمہیں تقریروں کی ضرورت ہوگی, نہ نصیحت کی.
तुम खुद ही अपना रास्ता तय कर लोगे जिसके दिल की धड़कनें बढ़ जाए मुझे मेरे नबी को देखना है, तो वो बंदा हर घड़ी यही कहता रहता है मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी चाहतों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। जिसके दिल की ये तड़प बढ़ जाती है फिर उसका जीना बदल जाता है, उसकी जिंदगी के दस्तूर बदल जाते हैं। दीवाना दुनिया उसे कहती है, लेकिन दीवाना अपने दीवानगी में जिन मंजिलों को तय किया होता है वो दुनिया जानती ही नहीं। इसलिए तड़प पैदा करो, हमें अब जीना है तो कैसे जीना है बताता हूं, उस इमाम अहले सुन्नत के इस पैगाम के जरिए से बताता हूं कैसे जीना है। अब अपनी हवस पर नहीं जीना, अपनी मर्जी से नहीं जीना, अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं जीना, अपने नफ्स को पूरा करने के लिए नहीं जीना, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, ये बातें नहीं, बल्कि अब जीना है तो यूं जियो। ताजदार मदीना को हाजिर और नाजिर जानते हो तो उस नबी की तरफ तवज्जो करके यूं कहो जो बरेली के आशिक ने हमें सिखाया है, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां बने तो जहां और जमीन और जमा सब मेरे नबी के लिए है, तो जिंदगी भी सब नबी के लिए है। ये जीना सीख लो, धड़कनें जब तुम्हारी तेज हो जाए इश्क रसूल में ये वजीफा पढ़ते जाओ जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने हमें सिखाया है। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिन्होंने ये तमन्ना की है मेरे नबी ने उनको अपनी सखावत से अता भी किया है। जानते हो आप, जानते हो आज ये तमन्ना करना इसलिए मैं सिखा रहा हूं, तुम्हारी आंखों को अगर हया मिल सकती है तो इस तमन्ना से मिलेगी। हुजूर को देखने की तमन्ना पैदा कर लो, ये गंदी तस्वीरें देखना तुम्हारी आंखों से वैसी दूर हो जाएंगी। रात की तन्हाइयां हो, मोबाइल का स्क्रीन हो या टीवी के ये पर्दे हो, जब तुम्हारे सामने बेहयाई की नंगी तस्वीरें रक्स करने लगे तुम खुद ही उससे किनारा कशी इख्तियार करोगे और दिल से पुकार कर कहोगे नहीं, ये तस्वीरें मेरे आंखों को ज़ेब नहीं देती, मैंने आंखें बचा रखी है हुस्न मुस्तफा देखने के लिए, आमिना के लाल को देखने के लिए। अखलाक संभल जाएंगे, तुम खुद ही नामों से रिसालत की इबादत के रास्ते पर चल पड़ोगे। तमन्ना पैदा करो, वो तमन्ना जो इमाम अहले सुन्नत ने बरेली में जाकर के किया था, जो पीर महर अली गोलरवी ने हुजूर की बारगाह में किया था। पाकिस्तान पंजाब के इलाके के पीर महर अली बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, यूं कहा या रसूल अल्लाह एक बार मैं माथे की आंखों से आपको देखना चाहता हूं। सुबह कहा, दोपहर में कहा, रात में कहा, तलब थी, कहते रहे, जियारत तो नहीं हुई। वहां फिर आपने ये कहा था कितने महर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताख आंखें कितनी जारियां। कहा ऐ महर अली तेरी आंखें कहां है और तूने क्या तलब कर ली, क्या तलब कर लिया, इतनी बड़ी चीज को देखने की बात की, कहां तेरी आंखें और कहां का मुतालबा। ये कहकर के नमनाक आंखों से गुजर गए थे, मदीने से निकलकर बदर के रास्ते मक्का जा रहे थे। बीच में वादी हमरा एक इलाका आता है, असर की नमाज अदा किया, सलाम फेरा, वहां बोसीदा इमारतें हैं, पुरानी दीवारें हैं। पीर महर अली कहते हैं वहीं जलवा मुस्तफा को मैंने अपनी जाहिरी आंखों से देखा। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, कहा ले महर अली जो तू देखना चाहता था मैं बिला हिजाब तुझे दिखा रहा हूं। फिर उस महर अली ने कहा था मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ से अख मस्तानी है, मखमूर अखे हैं मद भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान पे शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने महर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जारियां।
طلب کیا، میرے آقا نے عطا کیا۔ بریلی کے امام نے بھی کیا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ جب دن بھر زیارت نہ ہوئی پھر بریلی کے امام نے بھی وہی کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ لیکن جب یہ عاجزی کمال کو پہنچی، فرماتے ہیں دن کے اجالے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے احمد رضا کو مشرف بھی کیا۔ پھر بریلی کے امام نے کہا تھا، اس جلوے کو دیکھ کر کے کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھا سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھومل ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اخیر میں کہا اے سنیو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان میرے عزیزوں میری گفتگو ختم ہو گئی یہاں پر، میں یہ میسج دے کر کے جانا چاہتا ہوں آج کے اس جلسے میں یہ طلب پیدا کر کے جاؤ، اب بچی ہوئی زندگی، یہ ہماری سانسیں، یہ ہماری دھڑکنیں نام مصطفیٰ پر وقت کرتے ہیں۔ اب اگر آنکھیں کھلے تو بار بار طلب کرتے ہیں میرے رب سے مولا دکھا دے تیرے حبیب کا جلوہ، ایک بار وہ آنکھیں دیکھ لیں تو پھر میرے عزیزوں دنیا کا حسن تمہاری نظروں میں پھیکا ہوگا۔